بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چھٹے سال نبوت میں نور اسلام سے بہرور ہوئے اور اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ اس دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بنت عمر ابن الخطاب اس منزل میں قدم رکھ چکی تھی جبکہ شادی کر دینی چاہیے، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وہ ہنستی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی مڈبھیڑ میدان بدر میں ہوئی۔ اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور 2 سن ہجری تھا۔ اس غزوہ میں حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ بڑی پامردی اور جوان مردی سے دشمنوں کے خلاف لڑے اور خوب لڑے، دشمن کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے اور اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اس حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئے اور بیوگی کی چادر اڑی تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لامحالہ اپنی جوان بیٹی کی عقد کی فکر ان کی والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ستانے لگے۔ تمنا تھی کہ جلد سے جلد اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے۔ وہ اسی کوشش میں تھے کہ ان کا خیال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گیا۔ میرے خیال ہے مجھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنی چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور پھر وہ حضرت عثمان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے، بڑے اتفاق اور محبت سے حضرت عمر فاروق کو ملے۔ ایک عرض تمہارے پاس لے آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہمہ تن گوش ہو گئے۔ تم جانتے ہو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو، مجھے چند دن دو، سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ عثمان مثبت جواب دیں گے۔ کیا سوچا ہے تم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ فی الحال میرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار و محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے اور پھر حضرت ابوبکر نے کہا، عمر کسی کام سے آئے ہو؟ ہاں، انہوں نے جواب دیا۔ کہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری توجہ ان کی جانب مرکوز کر دی۔ تم تو جانتے ہو حفصہ بیوہ ہے۔ بالکل جانتا ہوں، تم اس کو اپنے حوالہ عقد میں لے لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور غور سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھنے لگے اور کان ان کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے کہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی پر سخت تعجب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا اور نظروں کے سامنے اور کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے اب کون ہے جس سے حفصہ کی بات کروں۔ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہری پانیوں میں اتار رکھا تھا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفصہ سے شادی کے لیے عثمان سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابوبکر صدیق سے اس کی ضمن میں بات کی تو انہوں نے چپ ساتھ لی۔ اپنی مراد کی وجہ پریشانی معلوم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان غنی سے افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطمینان قلب ہو گیا۔
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام و جانسار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض 400 درہم کر دیا، اور وہ حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئے۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب کر دیا، اور ان کا قبیلہ عدی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ مساہرت میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئے تو 2 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم پہلے سے موجود تھی، ایک حضرت سودا بنت زمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری حضرت عائشہ۔ مسجد نبوی سے متصل ہی حضرت حارث بنت نعمان رضی اللہ عنہ کی مکانات تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازتے تو وہ اپنا مکان خالی کر دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے یک کے بعد دیگر تمام مکانات اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرقی جانب تھا۔ حضرت شیخین کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے امہارات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی آپس میں گاڑی دوستی تھی اور ایک دوسرے کے بہت قریب تھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ کے مزاج میں قدر تیزی تھی، لہٰذا بعض اوقات گھریلوی ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت و شفقت اور ملائمت و نرمی کی شیرینی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم عہد جاہلیت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھی، اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگی۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا اور ایسا کر لو۔ میں نے کہا تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا تعجب ہے کہ آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا بیٹی حفصہ کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی اور جواب دیتی ہو جو انہیں گرا گزرتی ہے؟ ہاں بیٹی نے جواب دیا۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے نہیں ڈرتے ہو جو ایسا کرتی ہو؟ اور پھر میں نے اس سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گرا گزرے، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی تم حضرت عائشہ صدیقی کی ریس کرنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر نازا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حفصہ کو طلاق دی تو آپ کو رجوع کا حکم ہوا اور آپ نے رجوع فرما لیا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ کی طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ کے ماموں ان کے گھر آنا ہوا اور وہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اکتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلاق دی ہے، اور جیسا کہ ارشاد بانی ہے یعنی اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو ان کو طلاق دو، ان کی عدت پر اور گنتے رہو۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پہلے طلاق کا ہی ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شکایت کے بجائے وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے رہے تھے، جس سے ان کا جذبہ فدایت ظاہر و باہر ہے۔ در اثنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا حفصہ سے رجوع کر لے۔
وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہے اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ کے حق میں ایک عظیم الشان گواہی ہے جس سے آپ کی روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکرمندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا کہ جب میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر کو اپنی تمام جرأت اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی۔ چنانچہ دوسری روایت کے مطابق ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ سے رجوع کا حکم دیا ہے اور اس کا ایک سبب حضرت عمر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ طلاق صحاحستہ کی کتب ابو داود، نسانی، ابن ماجہ اور دیگر کتب طبرانی اور ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہے، جو جائے اعتراض نہیں، کیونکہ عام حالات میں طلاق کی ناپسندیدگی کے باوجود عند الضرورت یہ ایک جائز اور حلال امر ہے، اور نہ صرف خلاف تعلیم قرآن نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ تقوی کے لحاظ سے ایسی کارروائی پر عند القلبی کوئی اعتراض نہیں۔ عہد عثمانی میں جب عجیموں کی ایک کثیر تعداد داخل اسلام ہوئی تو قرآن حکیم کی کتابت، املا، طلب اور تلاوت میں اختلاف کی صورتیں پیدا ہوئی تو خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی نقول کرا کر اپنی مہر کے ساتھ اپنی مملکت کے مختلف شہروں میں بھجوا دی تاکہ ہر جگہ ایک طرح کتابت اور قرأت ہو اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لہٰذا قرآن کی ترتیب و تدوین اور اس کی حفاظت کا صحرا بھی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے۔ سن 41 ہجری 59 برس کی عمر میں ام المومنین حضرت حفصہ نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔